آیت نمبر 94۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور ایسا شخص جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو تب بتایا گیا، ایک سریہ کا واقعہ، عبداللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مسلمانوں کے امیر تھے۔ یہ ایک علاقے میں گئے دعوت دینے کے لیے، اور جو ترتیب تھی لشکروں کے جانے کی، اسی علاقے میں ایک شخص مسلمان ہو چکا تھا پہلے سے، لیکن اس نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو اس نے جب سنا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اس طرح، تو وہ شہر سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور اپنا سامان بھی جو گائے بکریاں کچھ اس کے پاس تھی انہیں ساتھ لے آیا، اور آ کر یہ کہ مسلمان گزریں گے تو ان کے ساتھ اسلام قبول کر لوں گا۔ آیا مسلمانوں کا لشکر گزرا، اس نے سلام کیا، مسلمانوں نے کہا کہ یہ کوئی دھوکہ دینے والا شخص ہے، یہاں تو کوئی مسلمان تھا نہیں، تو یہ کیسے آ گیا؟ اس کو قتل کر کے اس کا مال غنیمت کے طور پر ساتھ لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر یہ آیات نازل فرمائی کہ جو شخص کسی حالت میں بھی مسلمانوں کے سامنے کلمہ ایمان پڑھے، اظہار کرے، پھر مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس کی جان و مال پر حملہ آور ہو کسی بھی صورت میں۔ اور یہ شدید گناہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا، اور مسلمانوں کو یاد دلایا کہ تم خود بھی کافر تھے پہلے، تم نے یہی کلمہ پڑھا تو تم سے کسی نے تحقیق نہیں کی، کسی نے تم پر شک نہیں کیا، بلکہ تمہیں مسلمان سمجھ لیے گئے، اور دوسروں کے بارے میں بھی یہی معاملہ کیا کرو۔ اور بھی کئی واقعات حضرات مفسرین کرام نے اس پر لکھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی میں پہلے عرض کر چکا کہ انہوں نے دوران لڑائی ایک کافر کو قتل کر دیا تھا جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے تھے۔ اے ایمان والو جب جہاد کا سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں آ کر سلام کرے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تم دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے ایسا کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے ہاں بڑی بڑی غنیمتیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تم صحیح طریقے سے اللہ کی حدود کے اندر رہ کر جہاد کرو، اور جہاد کی حدود یہی ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے تم، خواہ کسی وقت بھی وہ مسلمان ہو۔ کذالک کنتم من قبل، تم خود پہلے ایسے ہی تھے یعنی کافر تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، کلمہ کی توفیق دی، مسلمان ہو گئے، تو اب دوسروں کے بارے میں بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کرو۔ فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ یہ مسئلہ، یہ آیت اور آگے سورۃ التوبہ میں آیت آئے گی، یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو باقی سارے اعمال سے افضل قرار دیا۔ اس کی تفصیلی تفسیر انشاءاللہ وہاں سورۃ التوبہ میں، اور اس کے ساتھ جو اعتراضات، اشکالات اور جو بھی چیزیں وہاں پر عرض کروں گا، جعلتم سقایۃ الحاج والی آیت میں، یہاں پر بس مختصر یہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان معذور نہ ہو، یعنی اس پر جہاد فرض ہوا اور جہاد کا وہ مکلف ہے، اور اس کے بعد وہ جہاد پر نکلتا ہے، تو اس کا ہی عمل ہے جہاد، پیچھے رہ جانے والوں کا کوئی عمل بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کتنا بھی نیک عمل کریں، کتنے بھی بڑے اعمال کریں، لیکن مجاہد کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے درجے میں بھی مجاہد کے عمل کو فضیلت دی ہے، اور اجر میں بھی مجاہد کے عمل کو فضیلت دی ہے، اور ان کے اور ان کے درجات میں بہت زیادہ فرق ہے، معمولی فرق نہیں ہے۔ اور یہی مضمون پھر آگے سورۃ التوبہ میں بھی ہے، اس میں جو تفصیلات ہیں، جو اشکالات ہیں، جو اعتراضات ہیں، وہاں پر عرض کروں گا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، ایمان والوں میں سے جو لوگ غیر معذور ہیں اور بغیر عذر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ اور اللہ کے راستے کے مجاہد جو اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے پیچھے بیٹھے اوپر درجے کی، یعنی ان کے درجات بلند ہیں ان سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہر ایک سے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو آدمی جہاد پر نہیں گیا اس کا کوئی عمل بھی عند اللہ مقبول نہیں ہو رہا، یا اس کو کسی عمل کا بھی ثواب نہیں مل رہا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ حرص کرے کہ اس کو گھر بیٹھے کوئی ایسا عمل نصیب ہو جائے جس سے وہ اجر میں درجے میں مجاہد کے برابر ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک استثناء ہے غیر اولی ضرر کا، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی عذر کی وجہ سے اپنے گھر میں اور دل سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جہاد پر ہوتا، اور وہ اپنی اس نیت کی صداقت بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نیت کی صداقت کی بھی دو علامتیں، یہاں دھوکہ نہیں چلتا، یاد رکھیے۔
جو بات بھی اللہ رب العزت نے سب کچھ کھول دیا. ایک آدمی جہاد پر نہیں گیا، اس کا عذر حقیقی ہے، لیکن وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ جہاد پر گیا ہوتا، اور دو شرائط سے وہ اپنے اس جو ہے وہ نیت کو سچا ثابت بھی کر دیتا ہے. ایسا آدمی گھر بیٹھے بھی جہاد کے اجر میں شریک ہوتا ہے. یہ قرآن مجید میں آگے سورۃ التوبہ میں بھی آ رہا ہے یہ مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. دیکھیے غزوہ تبوک میں بہت سے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لشکر سے نکال کے گھروں کو بھیج دیا تھا. جو اپنی مرضی سے بیٹھے رہے تھے ان کو تو سزا ہوئی تھی، شدید سزا ہوئی. کچھ صحابہ کرام کو خود نکالا اور کہا کہ آپ کو نہیں لے جا سکتے، آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں. تو وہ روتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے، اور گھروں میں بیٹھ کر بھی روتے ہی رہے، خوش نہیں ہوئے کہ ہم اتنے مشکل کے تنگی کے سفر سے بچ گئے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی روتے کہ کاش ہم بھی وہاں ان کے ساتھ ہوتے. جب صحابہ کرام واپس آئے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت کی آیات نازل فرمائی کہ تمہارے ایک ایک قدم کا اللہ کے اجر لکھا گیا. تو ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تمہارے اس اجر میں شریک ہو گئے. تو صحابہ کرام حیران ہونے نے کہا ہم نے اتنی تکلیف اٹھائی، گرمی برداشت کی، بھوک پیاس کے اتنے شدید امتحان سے گزرے، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہو گئے. حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خود روکا اور وہ اپنے نہ جانے پر روتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کی قدر فرمائی، اور ان کے اخلاص کا چونکہ علامت تھی ان کے آنسو، تو وہ ان کو ان جہاد کا اجر گھر بیٹھے ہوئے مل گیا. باقی کسی مسلمان کو یہ اجر نہیں ملتا. جو یہ تو اس میں نیت کے سچا ہونے کی دو علامتیں قرآن مجید نے مقرر فرما دی. ایک علامت ہے لا عدوا لہ عدۃ، ایک آدمی یہ کہتا ہو کہ میری سچی نیت ہے میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، لیکن اس کے آزار حقیقی ہیں وہ جا نہیں سکتا. آزار میں اپنے عذر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ عذر بھی جیسے ان صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکنا پڑا. اب پہلی علامت ایسے آدمی کے سچا ہونے کی یہ ہے کہ جہاد کی تیاری رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے خود ہی علامت مقرر فرمائی. یہ منافقین کہتے تھے کہ ہمارا دل بہت چاہتا ہے آپ کے ساتھ ہم جہاد پر جائیں، حقیقی بات ہے ہم عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے، قسمیں کھاتے تھے. اللہ نے کہا کہ ان کی یہ بات اسی صورت میں سچی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ جہاد کی تیاری میں رہتے، کہ اگر کبھی نفیر عام ہو جائے یا گھروں پر حملہ ہو جائے تو لڑ سکیں. جہاد کی ضروری تربیت، جہاد کا ضروری سامان اپنے پاس مہیا رکھتے ایک انسان، پھر یہ کہے کہ میں عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو اس کا یہ عذر عند اللہ مقبول ہوتا ہے اور اس کی نیت سچی سمجھی جاتی ہے. دوسری چیز ہے کہ اس بات پر خوشی نہ ہو کہ عذر کی وجہ سے پیچھے رہے، تو پھر اس در دل میں خوشی محسوس کرے کہ میں اس عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے پر جہاد کی تکالیف سے بچ گیا، بلکہ اس بات پر روتا ہو اور نادم رہتا ہو کہ کاش میں جہاد کی تکالیف برداشت کر سکتا، لیکن میں اس عذر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. تو ان دو علامات کے ہوتے ہوئے وہ گھر بیٹھے ہوئے جہاد کے اجر میں شریک ہو جاتا ہے. یہ بات غیر اولی ضرر میں سمجھا دی گئی کہ معذورین اس سے مستثنا ہیں. یہ ان مسلمانوں کا حکم ہے جو بلا عذر اپنے گھروں میں، تو ان کا پھر کوئی عمل بھی مجاہد کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پیچھے رہ جانے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. درجے کی بھی فضیلت اور اجر عظیم کی بھی فضیلت. اور پھر فرمایا کہ درجے کا فرق بھی معمولی نہیں ہے بلکہ درجات منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اونچے اونچے درجات کا فرق ہے. وہ مغفرت، اور مغفرت کا بھی فرق ہے کہ جیسی مغفرت مجاہد کے لیے ایسی کسی اور کے لیے نہیں. وہ رحمت، اور رحمت کا بھی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی رحمتیں جہاد میں نکلنے والوں کو ملتی ہیں وہ پیچھے والوں کو نہیں ملتی. تو ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں نکلنے والوں کو اور پیچھے رہنے والے مسلمانوں کو الگ کر دیا، فرق کر دیا، جدا کر دیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں.